الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں عزیزم محمد عمران نو اللہ کریم اجر عظیم اور جزائے خیر نصیب فرمائے جس نے اس بزم دا
تبلیغ دین دا اہتمام فرمایا ہے۔ عزیزم، عمران ساڈے مریداں وچ بھی داخل ہوا ہے اور حضور دے دین دی تبلیغ کرن والیاں وچ بھی شامل ہے۔ اللہ تعالی حضور دے ہر غلام نو برکت عطا فرمائے۔ کسی بھی پیرے کامل دا بیعت ہونا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اس عمل دے شواہد ملتے ہیں۔ اس امت دے سب تو پیر کامل، سب تو اچے پیر رسول اللہ نے، سب تو اچے مرید حضور دے صحابہ نے۔ نہ کائنات وچ کوئی پیر حضور جیسا ہے، نہ کائنات وچ کوئی مرید صحابہ جیسا ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضور نے صحابہ کرام نو بیعت کرنا اس وقت شروع فرمایا سی جدوں حضور مکے وچ سن اور حالات بڑے نازک سن تبلیغی طور تے، تو صحابہ کرام حضور دی بیعت ہوندے سن مکے دے بھی اور مدینے دے بھی۔ جس جگہ تے مدینہ شریف دے وفد نے حضور دی بیعت کیتی سی، جس نو بیعت عقبہ ثانیہ کہندے ہیں، اس جگہ تے اج بھی میدان مینا وچ عرفات وچ مسجد بنی ہے، اج اتھے اج ہوندی ہے میدان مینا وچ، اور اس دا نام ہے مسجد البیع۔ بیعت کہندے نے ہاتھ ہاتھ رکھ کے عہد کرنا، بیعت کرنا اصطلاح دے اندر۔ تو اس جگہ تے وہ مسجد اجے موجود ہے، مسجد البیع۔ تو پھر یہ اگے سلسلہ چلتا رہا، پھر مختلف مشائخ بزرگ بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پرانے دور صوفیزم دی اپنی ایک الگ پہچان اور اپنی ایک الگ دنیا سی۔ صوفی ترک دنیا کرتے سن اور لوگ انہوں دے کول بیٹھ کے اللہ دا دین سمجھ دے اور اللہ دا دین حاصل کرتے۔ لوگاں نے ہر اس دھندے نو اس دھندا بنایا ہے جیدے وچ انہاں سمجھیا ہے کہ ایدے وچ بڑی کمائی ہوتی۔ کچھ لوگاں یہ سمجھیا جڑے تیز ذہن دے سن کہ ایدے وچ بھی بڑی کمائی ہے، بندے نوں پیر بننا جانا چاہیے ہے، نہ اس کام وچ کوئی انویسٹمنٹ ہوندی ہے، نہ ایدے تے خرچہ ہوندا ہے، نہ گھن لگے تے نہ مکھی۔ تے وہ کیویں آندے ہوندے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ بھی چوکھا ہوئے۔ پھر لوگ اس طرف مائل ہو گئے اور انہوں نے پھر اس تصوف دے پاکیزہ اور مقدس طریقے نو اپنے مقاصد واسطے استعمال کیتا اور تصوف اپنی اصل صورت تو ہٹ گیا۔ تو اس وقت بہت زیادہ دنیا تے یہ سلسلہ چلیا ہوا ہے، نقل زیادہ ہے تے اصل گھاٹے، لیکن میں کہندا ہونا کہ نقل ان دی ہی ہوندی ہے جے اصل ہوئے تھے۔ نقل ہوندی تاں ہے جے اصل ہوئے، اصل نہ ہوئے تو دی نقل کی میں تیار ہو سکتی۔ تو اس دور وچ بھی اصل بزرگان دین ہے نے جنہاں نوں اسی فالو کرنے ہیں۔ اس دور دے اندر پھر لازم ہے کہ بندے نوں یہ پہچان کرائی جائے کہ اصل جڑا پیر ہوندا ہے وہ دی پہچان کی۔ تو ان جٹان ماج دی سیان ہوندی ہے نا، بچنگی ماج دیاں خوبیاں،
ہوندی ہے کہ نہیں؟ اچھا تو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں بھئی اے منجی سپر ہے تے اے ایری ہے تے اے 85 ہے تے اے 86 ہے، پتہ لگ جاتا ہے؟ میں نہیں لگتا. تسی میرے ہاتھ تے لیا کے منجی چ رکھو، میں بالکل کوئی پتہ نہیں. انہوں اتنے لکھیا جو کوئی نہیں با 85 ہے تے 86 ہے. کسی دانے تے بھی یہ نہیں لکھیا ہوندا کہ اے 85 ہے تے 86 ہے. کوئی لکھیا ہوندا ہے بھئی؟ تو کیویں سیان لیندے ہو؟ علامتاں نال. ایویں جویں منجی سپر تیری دی پہچان او دیاں علامتاں تو ہوندی ہے، ایویں اللہ دیاں بزرگاں نے کچھ ولیاں دیاں علامتاں لکھیاں نے جنہاں نال سیان ہوندی ہے کہ اللہ دا درویش اور پیر کیویں دا ہوندا ہے. وہ علامتاں کی نے وہ تواڈے اگے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ یاد رکھ سکو. توجہ ہے آپ دی؟ سونے ہو میری مووی نہ بنے دے رہا جی، میری گل بھی دھیان نال سنیا جی. مووی بناؤ اچھی بات ہے لیکن میری گل دھیان نال سننی. لیکن مووی بنان دا پھر یہ فائدہ ہے بھئی تسی پیچھے بھی ویکھ کے سن لینی ہے بھئی یہ گل کی ہوندی پئی. سنو اور سمجھو. کتاب اعلیٰ حضرت دی یہ فتاوی رضویہ، اعلیٰ حضرت نے پہلیاں 4 شرطاں جڑیاں پیر دیاں لکھیاں وہ پیش کر رہے ہیں، انہوں نے یاد کر رہا. اعلیٰ حضرت دی برکت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر واسطے پہلی شرط ہے کہ صحیح العقیدہ ہو. اسی سنی ہاں تو ساڈے پیر نو سنی ہونا چاہیے. جس پیر دا عقیدہ اہل سنت والا نہیں وہ اہل سنت دا پیر نہیں ہو سکتا. بھائی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا اسی جی سنی ہاں تے وہ جی نہیں سنی تو پھر تو انہاں دا مرید کیویں بھائی؟ سنی دا پیر سنی ہونا شرط ہے. او کوئی بندہ سی تے اس جانا سی پشاور، وہ گڈی تے چڑھ گیا جیڑی لاہور پی جاندی ہے. غلط گڈی تے چڑھیا، غلطی کر گیا. ہن بجائے اس دے کہ وہ یہ مندا میں غلطی کیتی ہے، وہ اتنے برت تے بیٹھا سی ہیٹلے تو پوچھدا ہے بھائی جی تسی کدے جا رہے ہو؟ اس آکھیا جی اسی تے لاہور جا رہے ہیں. ہن بجائے اس دے بھائی آندا میں غلط ہاں، اس ونڈ ہور کیتی. اس آکھیا بڑی گڈی کمال دی ہے، تھلے والے لاہور لئی جاندی ہے تو اتنے والے پشاور لئی جاندی ہے. کیا کہنے اس گڈی دے؟ وہ گل ہے بھائیا بیڑے اس تے بہو جڑا مدینے جاندا ہے. اسی جو سنی ہاں ساڈی منزل مدینہ ہے، اسی غلط بیڑی تے بہ کے تے اے بیانے ہونے ہاں گڈی بڑی کمال دی ہے، کجھاں نو نجد لئی جاندی ہے، کئیاں نو مدینے لئی جاندی ہے. بھائی میاں یہ گڈی دا کمال نہیں ہے، تیری غلطی ہے، تو بے غلط گڈی تے گئے ہیں. سنی ہے تے اس بیڑے تے بو جڑا رسول اللہ تک لے جائے. کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں؟ یہ اصل بنیادی شے. سب تو پہلے تواڈے پیر دا عقیدہ اہل سنت دے عقیدے دے مطابق ہونا شرط. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ سنو دوسری شرط کی ہے کہ پیر عالم ہوئے، جاہل مرشد نہیں ہو سکتا. جنید بغدادی فرماتے ہیں من تزہد بغیر علم فقد مات فی القفر. جو علم تو بغیر زہد کرے وہ ایمان تے مردہ ہی نہیں، شیطان انہوں گمراہ کر دا. علم ضروری ہے. باو فرماندے نے باج علم دے جڑا کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. علم تو بغیر تے بندہ کسے کھاتے چ بھی نہیں آتا. ایو جہاں پیران دی نشانی پتہ ہے کی ہوندی ہے؟ تمہیں ایک نشانی دساں جاہل دی، وہ مریداں نان دن مولویاں تو دور رویا کرو.
وہ آدھے نے مولویاں دی لین ہو رہے تو ساری لین ہی ہو رہی. انہوں نے پتا ہوتا ہے مولوی آ گیا تو اسی دعا بھی منگتے پے تو انہوں پتا لگ جانا بے اس منگنی ہے دعا بھی نہیں ہوتی ہے پیر کیویں دا ہے. وہ مشورہ دے ہوں پیران اپنے مولویاں اے مولویاں تو دور رہے وہ پیران مشورہ دے مریداں اپنے پیر کرما کیونکہ انہوں نے خود دین دا علم ہوندہ نہیں لہذا وہ آندے نے اے بھی بدھو ایران تو جاہل کدی بھی پیر نہ بناؤ. پیر ہو جڑا قرآن و سنت دا علم رکھتا ہو. تیسری شرط دو ہو گئی ہیں صحیح العقیدہ ہوئے عالم دین ہوئے علم رکھتا ہوئے. تیسری شرط وہ خود کسی دا بیعت ہوئے. چوتھی شرط سر تو لے کے پیران تک کو دا ظاہراً کوئی عمل بھی شریعت دے خلاف نہ ہوئے. او دا کوئی عمل بھی شرع شریف دے مخالف نہ ہوئے. اے چار شرطاں نے خوبیاں جے اور نے خوبیاں پیر دیاں الگ نے. اے شرطاں نے شرطاں چو ایک بھی گھٹ ہوئے تو پیر نہیں. تو یہ واسطے اگر کسی سگی نو یہ خیال آ جائے کہ جناب اسی تے جنہ دے مرید ہوئے ہیں وہ اس معیار تے ہی پورے نہیں اتر دے تو او دا جواب ہے کہ جناب تسی انہاں تو کھڑا چھڑا لو. اگر پیر دا پتہ لگے نا کہ وہ بد عقیدہ ہے بالکل دی ساڈی بیعت ہے ہی کوئی نہ سی سننی ہے اس کو چھوڑ دیو. اگر پتہ لگے کہ پیر صاحب فوت ہو گئے اور اسی انہوں دی بیعت کیتی آئی لیکن اسی انہوں کو بیٹھ کے دین سمجھ ہی نہیں سکے روحانیت دی تربیت لے نہیں سکے پھر بھی بندہ طالب ہو سکتا ہے. اگر پیر اتنی دور ہوئے کہ بندے دا اپنے پیر کو ملنا ملانا بیٹھنا ممکن نہ ہوئے پھر بھی بندہ طالب کسی اور پیر دا ہو سکتا ہے. اتر پیری مریدی سیپ نہیں ہوندی. باہ ساڈے نائی نے آ ساڈے کمیار نے جنہ تو دانے سٹائی دے نے آ ساڈے نائی نے جنہ تو وال کٹائی دے نے آ ساڈے موچی نے جنہ تو جتیاں کٹائی دیاں نے آ ساڈے پیر نے جنہ تو دم کرائی دے. پیری مریدی سیپ نہ بناؤ. یہ سیپ نہیں یہ دین سیکھنا ہے. جتھو سکھ سکتے ہو وہ تو سیکھ لو. حضور مولا علی سرکار نے فرمایا حضور سرکار نے فرمایا علم مومن دی گم شدہ میراث سے جتھو لب جائے لے لو. نہیں سمجھ آئی. ایک ٹینکی ہے پیچھے وہ دے کے 50 ٹوٹیاں لگی ہیں. میں ایک ٹوٹی تے بیٹھا ہے وہ ٹوٹی خراب ہو گئی ہے وہ دے چو پانی نہیں آتا پیا. ادلے والی بھی وگدی پی ہے ادلے والی بھی وگدی پی ہے تو میں ضد کر کے انہوں اتھے ہی بیٹھا رہا میں یہ دے چو لینا تو جو ہی خراب ہوگی پانی تو پچھو کوئی نہیں تو اگلی چو بار لگ. ہر پیرے کامل کو فیض پچھو مدینے آلیاں دئیے فیض پچھو مولا علی سرکار دئیے. جے کسی جگہ تو نہیں مل رہا تو ان چھڑ دیو جتھو مل رہا اتھو لے لو. لڑائی جھگڑے دی کوئی ضرورت نہیں بھنڈی پینڈ دی ضرورت نہیں. اے ضرور آنا قیامت والے دن پیران دے نال کھلونا ہے. پیر کامل نو بنایا جائے تاکہ نال کھلوتے ہیں شرم نہ آئے. بندہ مطمئن ہوئے کہ میں جنہاں پیر بنایا ہے نا قیامت والے دن انہاں دے نال کھلوتا تے خیر آئی ہے کو بچت ہو جاسی کو گل ساڈی بھی سنی جاسی کو گل ساڈی بھی بن جاسی. میرے دوستانو سمجھ آ گئی یہ بندہ ہے فقیر کی عرض کر رہے اللہ آپ نو برکتاں دے اور اللہ آپ نو خیر عطا فرمائے. آؤ یاد کر لو اور سمجھ لو تاکہ ذہن دے اندر گل بیٹھ جائے. میرے پاک نبی سرکار مدنی تاجدار کیکر دے درخت تھلے بیٹھے ہوئے سن. خبر آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ
ذوالنورین عثمان مکے والوں نے انہوں نے شہید کر دیتا ہے تے حضور ککر دے درخت تھلے ہی اپنا دست مبارک دراز فرمایا اور فرمایا صحابہ آؤ عثمان غنی دا بدلہ لین واسطے میرے ہاتھ تے بیعت کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ حضرت عثمان کون نے جنہاں دے گھر رسول اللہ دیاں دو بیٹیاں نے. یہ عثمان غنی کون نے جنہاں تیسرے نمبر تے کلمہ شریف پڑھیا ہے. اے عثمان غنی کون نے جنہاں نو میرے پاک نبی سرکار نے جنت ویچیے پیسے آنا. اے عثمان نے جنہاں حضور کو جنت خریدی ہے پیسے آنا. حضور نے فرمایا انا بائع الجنہ میں جنت ویچنا. صدیق حضرت عثمان نے عرض کیتی سونیا تسی ویچو میں خریدنا. واہ عثمان میں تیرے پیار تو صدقے جاواں. سجنوں اے وہ حضرت عثمان نے جنہاں دی شان وچ اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کچھ وہ لوگ نے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. کچھ نے جنہاں اپنا وعدے پورے کیتے نے کچھ نے جڑے انتظار کر رہے ہیں اور حضور نال کیتے ہوئے وعدیاں تو کدی نہیں بدلے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. کچھ لوگ نے جنہاں دی یہ شان ہے اور یہ مرتبہ ہے انہاں لوگاں حضرت عثمان غنی موجود ہیں. عثمان غنی او عظیم شخصیت نے جنہاں نو یکے بعد دیگرے رسول اللہ دیاں دو بیٹیاں نکاح چاہیے. عثمان غنی نے جنہاں دا 40 دن پانی بند رہا ہے. عثمان غنی نے جنہاں حضرت مولا علی سرکار دی شادی دا خرچہ پیش کیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سرکار دے وہ صحابی نے جنہاں دے بارے میرے پاک نبی سرکار فرماتے ہیں الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت محمد کریم سرکار ہیں جی ڈھول آگے بیٹھے سن میرے آقا تو حضور دیاں پنڈلیاں تو کپڑا ہٹیا سی. حضرت ابو بکر آئے دروازہ کھٹکھٹایا. حضور نے فرمایا کون جی میں ابو بکر نے فرمایا اندر آ جا. پھر دروازہ کھٹکیا. حضور نے فرمایا کون جی میں عمر ہاں. فرمایا اندر آ جا. جی میں حضور بیٹھے سن ان جی بیٹھے رہے. پھر دروازہ کھٹکیا تو حضور نے فرمایا کون ہے جی میں عثمان ہاں. فرمایا اندر آ. اٹھ کے بیٹھ گئے. کپڑا درست فرما لیا. یا رسول اللہ پہلے بھی دو صحابی آئے نے آپ اٹھ کے بیٹھے نہیں نہ کپڑا درست فرمایا دی وجہ کی ہے. تو حضور نے فرمایا میں عثمان تو حیا نہ کراں جی دے تو رب دے فرشتے بھی حیا کر دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو حضور نے دعا دیتی ہے اللہ سونیا میرے عثمان تو قیامت والے دن حساب نہ لیں بڑے شرم والا ہے. یہ شان ہے جناب عثمان ذوالنورین دی. اتنے مالدار ہون دے باوجود میرے آقا سرکار تشریف فرما سن. ایک مرتبہ حضور بیٹھے سن ذرا غور فرمانا. حضور بیٹھے اور فتنیاں دا ذکر فرما رہے ہیں جڑے وقت آن والے وچ فتنے ہونے. حضور ذکر فرما رہے ہیں فمر رجل مقنع فی ثوب. ایک بندہ گزریا اور انہیں اپنے چہرے نو چادر وچ لپیٹیا ہوا. گرمی بڑی تھی نا. فمر رجل مقنع فی ثوب. ایک ایسا مرد گزریا جن نے اپنے چہرے لکایا سی. حضور ان ویکھ کے فرماندے ہیں ھذا یومئذ علی الہدی. اے جڑا گزریا جاندا ہے نا جدوں فتنے تے لڑائیاں ہونیاں نے اس بندے ادو حق تے ہونا ہے. اس بندے ادو حق تے ہونا ہے. آپ فرماندے ہیں ایک صحابی فرماندے ہیں میں جدوں یہ سنیا تو میں حضور دی محفل چپ کر کے اٹھ بیٹھا. میں بندہ ویکھنا جی حضور پہلے ہی فرما چھڑیا بے اس حق تے ہونا ہے.
اب فرماندے میں چلا گیا تے میں اگو جا کے اس بندے نے روکیا تے جے میں ویکھیا تے او حضرت عثمان سن. میں بھئی اجے ذرا گل سمجھنا. فرماندے میں انہاں نے پیچھے لئی آندا تے حضور دے سامنے کھلار کے تے انہاں دے چہرے تو پردہ انج کھول کے فرمایا احاذا یا رسول اللہ. سنیا اندے بارے ہی آکھیا جے ویس حق تے ہونا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں اے میرے صحابی اس دے بارے ہی میں کہہ رہا کہ جدو لوگ آپس وچ لڑ رہے ہون گے میری امت وچ فتنے ہون گے ادو میرا اے یار حق تے ہوئے گا. اے اس حضرت عثمان ذو النورین دی گل کر رہے ہیں جس نے 750 اٹھ رسول اللہ دی خدمت غزوہ تبوک تے بیمہ ساز و سامان پیش کیتا ہے. میں اس عثمان دی گل پیا کرنا جن نے 12 سال رسول اللہ دے مصلی تے نماز پڑھائی ہے. میں اس عثمان دی گل پیا کرنا جن نے مسجد نو جگہ خرید کے دیتی ہے. میں اس عثمان دی گل پیا کرنا جن نے مدینے دی واحد مٹھا کھو جڑا سی حضور سرکار دے کہن تے یہودی کو خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا. عزیز من یہ کوئی عام بندہ تے نہیں نا جنہ میں ذکر پیا کرنا یہ عثمان ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہ. میں آپ نو رسول اللہ سرکار دے صحابہ دے ادب دی تلقین کرنا. رسول اللہ دے صحابہ نال ادب کریا جی یہ میرا عقیدہ نہیں اے رسول اللہ سرکار دے پوری امت دا اجماع اس گلتے کہ صحابہ دی تنقیس نہیں کری دی صحابہ دے نقص نہیں کری دے صحابہ دا ادب کری دے. بھائی میری گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی میرے بچوں. اسی چونکہ اہل سنت ہے نا تو اہل سنت دا عقیدہ قرآن وچ لکھیا ہے حدیث وچ لکھیا ہے عقائد دی کتب وچ لکھیا ہے عقیدہ تاویہ وچ لکھیا ہے عقائد نصفی وچ لکھیا ہے علامہ سعد الدین تفتازانی نے لکھیا ہے. اہل سنت دا عقیدہ شرع عقائد دے اندر علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے. اہل سنت دا عقیدہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے نور الانوار وچ لکھیا ہے. اہل سنت دا عقیدہ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ وچ لکھیا ہے. اہل سنت دا عقیدہ بہار شریعت وچ لکھیا ہے. اہل سنت دا عقیدہ فتاوی عالمگیری وچ لکھیا ہے. اہل سنت دا عقیدہ فتاوی شامی وچ لکھیا ہے. اہل سنت دا عقیدہ رد المختار وچ لکھیا ہے در مختار وچ لکھیا ہے رد المختار وچ لکھیا ہے. علامہ ابن عبدین شامی نے لکھا ہے. علامہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. کوئی اسی ہون گھڑیا ہے ساڑھے عقائد الحمدللہ محمد مصطفیٰ سرکار تو لے کے آج دی گھڑی تے سنیاں دا واحد عقیدہ ہے جی دے ملاوٹ ہی کوئی جنہ ملاوٹ کیتی ہو کدی سجے لے گئے نے کدی کھبے لے گئے وہ سنیاں میں رہی نہیں. سنی ہو نے جنہ دے عقیدے میں ملاوٹ ہی کوئی کھوٹ شامل ہی نہیں. جاٹان پتا ہونا ہے سود سونے دا پتا ہے نا سونے میں چھندہ ہے نا یار یہ سونا اے بار یہ سونا میں کہا جی سان یار یہ تے بار یہ دا کوئی نہیں پتا ہے سدہ سونا ہے جنہیں کھوٹ شامل ہی کوئی نہیں. کو سمجھ آئیے کوئی نہ اے بار یہ یار یہ نہیں ہے جی سود سونا ہے. اے جی فلانا اتنے کیرٹ ہے میں کہ سان کیرٹ دا کوئی نہیں پتا خالص سونا ایڈا سونا بھی خالص نہیں جڈا سنیا دا عقیدہ خالص. میں تو ایک سبق دسنا آگاں گلاں مڑ لمیاں ہو جاندیاں نے تے بندیاں نے یاد نہیں راندیاں سجنا ذہن جبالا بندے دے بعد اوقات عمل تھوڑے بھی ہوئے نا عقیدہ سنیاڑا رکھی ہوئی تے بیڑا پار ہو جانا. یہ گل ہولی جی ذہن جبا کے رکھی تے جے عقیدے وچ خلل آ گیا نا عقیدے وچ خلل آ گیا مڑ تیرے نمازاں باڑیاں بھی ہوئیاں تو سجنا کام نہیں بڑھنا
کم تاں بننا ہے جدو سائیں راضی ہوئے، سائیں تاں راضی ہوندے نے جے عقیدہ او ہویا جڑا سائیں دے گئے۔ میرے خیال نال تو دوائی بتیری ہو گئی، ہن تقریر کریے کی خیال؟ باڑی دوائی دیتے ہیں مڑ کہنا نہ آ جائے۔ ہاں جی پتر جی میں گل ہے، باڑی دوائی دے بھی تو پھر اندر ٹھکدی نہیں، مڑ کہہ ہو جاندی ہے تو دا اثر نہیں رہندا، تو اتنی کو بڑی یہ بھی اثر ہو گیا تے اگلے سال تک انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہونی، اگلے سال میں مڑ آیا تے مڑ رہن دی دوائی مڑ دے جا سی۔ ہوں تو ان تھوڑی جی تقریر سنا دینے، توجہ ہوگی حضرات محترم؟ اللہ اپنو برکت دے، اللہ اپنو۔ رسول اللہ سرکار کی کردے درخت تھلے بیٹھے، خبر آئی کہ حضرت عثمان غنی سرکار شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا آؤ بیعت کرو، حضور عورتان بھی بیعت کر دیا ہے، مردان بھی بیعت کر دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کدی تسی سمجھ جاؤ شریعت کے شہدہ نہ آئیں۔ عورتان جدو بیعت ہوں دیا ہیں تے رسول اللہ سرکار کپڑا آگے فتح مکہ تے حضور عورتان بیعت پہ کرن کپڑا پھڑا کے، حضور باپ نے ساری امت دیاں عورتان دے، لیکن حضور ہاتھ نہیں لے دے۔ ایک مائی صاحب عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بیعت کرنی ہاں پر میری خواہش ہے کہ میں تو اڈا ہاتھ پھاڑ کے بیعت کرنی۔ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا شریعت نہیں بدل سکتی۔ میرے نبی پاک سرکار نے انکار فرمایا اور ساری کائنات دے اب دنیا دے مسلمانہ تک خبر پہنچ گئی کہ اگر رسول اللہ دا ہاتھ پھڑنا عورت واسطے جائز نہیں تو مردولیاں مٹھیاں بھرنا کہ میں جائز ہو سکتا ہے؟ کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ؟ عورتاں بیعت ہوندیاں سن تے حضور ہاتھ نہ لیں دے، انج کپڑا پیش کر دیا۔ میں انہاں مائیاں تو قربان جاواں جنہاں حضور دا لڑ پھدیا، وہ کرم والیاں مائیاں ہیں جنہاں حضور دا لڑ پھدیا ہے، وہ کرم والے بندے ہیں جنہاں حضور دا ہاتھ پھدیا ہے۔ ہن تے بھائیا گل بڑی دور کٹ چھڈی ہے بندیاں۔ میرے سجنا اے رسول اللہ سرکار دے صحابی سن جنہاں حضور نے فرمایا آؤ بھی بیعت کرو۔ حضور عورتاں بھی بیعت کر دے۔ ایک روایت طبقات ابن سعد ایک روایت بھی موجود ہے کہ حضور پانی دا برتن بھر کے رکھ دیا تے ایک پاسے حضور ہاتھ ڈبو لیندے ہیں، دوجے پاسے عورتاں ڈبوندیاں ہیں تے حضور بیعت کر دے۔ ایک ہی روایت حضور سرکار بیعت فرما دیا ہے۔ میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ آئے تھے، ہاتھ حضور دے تے ہاتھ رکھیا عزیزہ نبی وقار کیا دست مبارک ہے، حضور دے صحابہ ہاتھ رکھے تھے، اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ بھائیا میں نہیں اگے تو سبحان اللہ کیا، ان ٹائم آگیا تب کیا کھو سبحان اللہ، میرے کہن تے نہیں حضور دے عشق چاکھو سبحان اللہ۔ کیا کرما والے لوگ نے جنہوں حضور دے ہاتھاں وچ ہاتھ دتے نے، اللہ راضی ہو گیا ہے کیونکہ یار دے ہاتھاں وچ ہاتھ آئے نے۔ پتر جی اے روڑا نہ پاؤ، جانے من روڑا ایدے آئے ایتھے اپنے دے ویچ بہو، آواز نہیں ہونی چاہیے دی اور جو دل لے ہو جائے، نہ تیری آواز آوے تو نہ انہاں دی آوے، آواز نہیں ہونی چاہیے دی ان جو مرضی ہوتا ہے۔ نہیں تو میں پھر تواڈے سکول والے ماسٹر صاحب نو سدنا ہے یا مولوی صاحب نو جڑے تانوں قرآن پاک پڑھاندے، آواز نہ آوے ان جو دل لے کر دے رہو، تو نہیں کوئی نہیں پتا کام کی میں کری دے۔ چپ کر کے سنو گل، توجہ ہے میرے بچوں؟ کمبلیاں ہو کچھ ہے اگے پیچھے بھی کرنی ہوئے تو روڑا تے نہیں نہ پائی، چپ کر کے کر کور چھڈی دے جو کرنا ہوئے۔ سمجھ آئی ہے کون کوئی نہیں؟ تسی کنے کمبلے بندے ہو جڑے روڑا بھی پیندے ہو تے اگا پیچھا بھی کر دے۔
جو کرنا ہوئے چپ کر کے کر چھٹی دے خاموشی نال توجہ ہے میں تواڈے نال پیار ہے محبت ہے واللہ اون مڑائی لگ جو نام ہی آکھے تو محبت تاں بھی ہوئی جاندی کیوں اس تو پتر پیار ہے بھی تسی وڈیاں ہو کے محفلاں کرنیاں تسی ساڈی پنڈیری ہو جیڑا زمیندار پنیری دی حفاظت نہ کرے اس فصل کدی نہیں وڈی پہلا پنیری دی راکھی کری دی انہاں سونی کر کے پالی دے تے مڑ اگا منتقل کری دے مڑ بوٹے جم دے عزیزاں من و دوستاں من تو جڑے بندے جاگ دے ذرا گل سنیا جے دھیان نال تے ذرا آواز اونچی نال بولنا ہے سمجھ لے کے اللہ فرمایا جنہاں نے یار دے ہتھاں چت دتے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین سونیا اللہ انہاں نال راضی ہے جنہ تیرے ہتھاں چت دیتے نے جڑے جاگ دیو غور نال گل سمجھو جنہ حضور دے ہتھاں ہاتھ دیتے نے اللہ تے انہاں نال راضی ہے جڑے یار دے روزے وچ یار دے سینے نال لگے ہوئے نے صدیق تے عمر نال حضور کتنا راضی ہون گے دب کے آنکھوں نا سبحان اللہ چراغے گولڑا پیر نصیر الدین نصیر بولے لے آؤ فرمانے نے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہاں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں وہ کیسا مسلم ہے جسے صدیق و عمر اچھے نہیں لگتے صدیق اکبر اور اب عمر فاروق کو تو رسول اللہ نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے ہائے ہائے کیا وفاماندہ صلہ ہے عزیزان گرامی قدر میرے پاک نبی سرکار آپ دے بیعت ہوئے اللہ اکبر اللہ فرمایا سونیا میں انہاں نال راضی ہو گیا اللہ انہاں نال راضی ہے او اللہ نال راضی نے او اللہ نال راضی نے اللہ انہاں نال بولو اللہ انہاں نال یہ میں نہیں آندہ پیا متیا کوئی جی تہاڈا جملہ ہے میں کہنی جی میرا نہیں جی میرا نہیں جی یہ قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ دی آیت مبارکہ ہے قرآن پاک ہے اللہ دی کتاب ہے آیت میرے اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماتا ہے سونیا میں تیرے یاراں نال راضی ہاں او میرے نال راضی نے اے جڑے تسی ہنیرے چو اللہ تہاڈی قبر چانن کرنا ہے دب کے آکھو سبحان اللہ ہاں جی مہربانی تہاڈی ہنیرے وچ بیٹھے ضرور ہو ہنیرے وچ ریا جے نا چانن چنگا ہوندا ہے اندر وچ بھی تے باہر وچ بھی چانن چنگا ہوندا ہے سجنا میں کی کہہ رہا اللہ فرماتا ہے میں انہاں نال راضی ہاں میں انہاں نال ایک گل سنو مزہ آوے تا گل سنو اور مائیاں وہ آواز دا بھی پردہ ہوندا ہے چپ کرو تسی جتھے ہو وہ گل کرن تو بعد نہ ہوندیاں تو نہیں پتا تہاڈی آواز دا بھی پردہ ہے اللہ تہاڈا بھلا کرے ویسے عورتاں دا چپ کرنا بھی کرامت ہی ہوندا ہے یہ چپ نہیں کر دیا ہوندیاں ہاں جی یہ جتھے بھی ہون
مر سکدیاں نے چپ نہیں کر سکتی. ہاں جی اپنی فطرت ہوندی ہے نا پھر بندہ فطرت تو تے نہیں نہ بدل سکدا اوتھے ہی رہنی ہوندی ہے پھر جتے ہوئے تے جے مہربانی چا کرن بھئی شاوری پیاندن تے آکھے لگ جائیے تے مڑ انہاں دی ماواں بہناں دی مہربانی نہ کرن تے وہ نہ اپنا کردیاں رہنا ہے اساں اپنیاں کردیاں رہنا نہ انہاں باز ہونا ہے نہ اسی رکنا ہے. لیکن موڑا دے آکھنا دے ہے نا بھئی فاضل کے آلیاں مائیاں گال نہیں مندیاں. توجہ ہے حضرات عزیزہ نے من حضور نے فرمایا بھی مال لیاؤ. اے مال ساریاں بندیاں نے پیارا ہوندا ہے آج انہاں اُتے قائد اعظم دی فوٹو لگی ہوندی ہے یہ ساریاں بندیاں نے بڑا پیارا لگدا ہے. لیکن سجنا جنہاں حضور پیارے لگدے ہون انہاں حضور تو زیادہ پھر مال پیارا نہیں لگدا. میرا پتر عمران گواہ ہے ادھر بیٹھا ہے تیرا کی نا ہے ٹالی والیا سمریا. یہ بچے ساڈے جڑے مرید نے انہاں دی طرفوں تو سارے دعوت مائیاں بھی دعوت ہے کہ 22 مارچ نو اسی عورتاں دی اتھے یوم سیدہ زہرا پاک رکھیا ہے. مسجد چاہ کے دیکھو میں اللہ دے فضل و کرم نال تقریباً 14 کروڑ روپیہ لگا کے مسجد بنائی. جڑا مسجد ویکھے جے سبحان اللہ نہ آکھے تو موڑ سمجھنا ہے کام نہیں ہوا. اور اللہ دے فضل اور کرم اور دی مہربانی نال ہی کام ہوندے نے بندہ کوئی شے ہی نہیں ہوتا. بندے حیران ہو جاندے نے وہ آندے نے اننے پیسے کدوں لے آئے. کوئی آندا ہے سونا بنائے دے نے انہاں کول سونا بنائے والا نسخہ ہے نہیں تے اننے پیسے بندہ کیویں لا سکدا ہے. سجنا جدو سودا رب نال کریے نا تے آپ مال نہ جمع کریے مڑ اللہ دیندہ رہندا ہے. جدو بندہ اپنے اندر رکھن لگ پوے مڑ پیچھو اور نہیں آوندے. میں اپنے پتر نو ادوں ہی پیسے دوبارہ دینا جدوں وہ آکھے اگلے مک گئے تے جے اگلے اندر رکھے اس تے میں نہ باجی اگلے جو ہی نہیں مڑ میں انہوں اور کی تین دیا. تے جدو اگلے درویش لائی ہون نا اللہ دے رات تے پچھو مڑ اور دیندہ رہندا ہے. تے درویش اندر کمرے دھری ہون تو مڑ وہ آندا نا میں بتیرے اس جڑے ہے کھیڈے پہ اساں اللہ دے فضل نال ساری زندگی مال جمع کیتا ہی نہیں. کوئی مائی دا لال ثابت کرے بے جمع کیتا مال دا تے درویشی دا جوڑ کیڑا ہے سجنا. اللہ سن بڑا دیندا ہے بھوکے نہیں الحمدللہ اللہ بڑا عطا کردا ہے لیکن ساڈا سودا رب نال ہے. گھر نہیں جمع کرنا سونیا تیرے رات ہی لینا تے تیرا وعدہ ہے بجڑا ایک دے وے میں 10 دینا سی اجے دتی ہونے تو او دا اگو ودا کے ہی دتی ہو میں جی. ساڈے نال علی حسنین ہوندا ہے تے کدی کدی بڑا یہ تعجب کردا ہے اینے پیسے بندے تو ان دیندے. وہ اسی آنے بھئی گل ہے بھئی اسی اجے اپنے گھر رکھے نہیں جدو اسی رکھن لگ پے ادو بندیاں بھی اللہ سونے آکھنا ہے بس کرو ہن ان کو نہیں لوڑ دین جنہ جڑے سی اگاں لائی رکھے نا وہ دے راہ تے انہاں جڑے پیچھوں اوندے ہی رہنا. یہ سودا ہر کوئی نہیں کر سکدا سجنا یہ سودا کرنا اوکھا ہے. حضور نے فرمایا لیاؤ مال. سرکار نے فرمایا لیاؤ مال تو سارے اعلان سنیا ہے پرواہ ابو بکر میں تیرے تو قربان جاواں جنہیں گڈڑی بن کے لے آندی ہے یار دے بوئے. سمجھ آئی کہ نہ سجنا ایمان تے عقیدے دی گل ہو گئی. سارے مال دی گڈڑی بن لئیے لیا کے حضور دے قدمہ چ رکھ دیتی ہے. دنیا داران کی میں یہ سمجھ آوے کسے درویش دی سمجھے چل رمض آنی ہے بھئی حضور منگن تے پیچھے کی رکھی دے تے دئی دا کی. عزیزہ نبی وقار سارے مال دی گڈڑی بن کے یار دے قدمہ چلے آئے نے
حضور فرمایا ابو بکر کر کی چھوڑیا ہے؟ عرض کیتی سونیا گھر والیاں نو اللہ تے اس دا رسول کافی نے۔ واہ ابو بکر صدیق میں تیرے پیار تو صدقے جاواں۔ عزیز من و دوستان من سارے مال دی گڑی بن کے حضور دی قدمہ چلے آ کے اس عقیدے نال رکھیے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا تن بدل تیری واسطے میری سوچ وچے تیرے تذکیرے میری سوچ وچے تیرے تذکیرے میرا ہر سخن تیری واسطے میرے سونیا۔ اے نہیں عقیدے والے لوگ حضور فرمایا گھر کی چھڑی انہاں کہ سونیا گھر اللہ تے اللہ دے رسول بتیرے مال سارا لیا کے تواڈیاں قدماں وچ رکھ چھڑیا۔ اے صدیق اکبر واہ ابو بکر میں تیرے پیار تو صدقے جاواں سائیاں بھی اگوں مول انجی پایا ہے۔ انہاں فرمایا ساریاں امتیاں دے حضور نے پھر یہ کیتا ہے نا ونڈ کیتی ہے بس ساریاں امتیاں دی قبر وچ حضور آنا ہے صدیق ہوئے جنہوں حضور اپنی قبر اچھی ساتھ لیا ہے۔ باجا یارا تیرے تو تے وکھریا نہیں نہ رانا تو یار نال پیار دی جو حد مکائی ہوئی ہے۔ اللہ ایو جا پیار ساریاں نو دے وے بھائی۔ تسی سنیا ہونا ہے میں تے روز ہی سنیا نا تقریباً بندیاں نو انج حضور صدیق اکبر انج بیٹھے آئے چولیے حضور سرکار دا سر سی سپ ڈنگ تے ڈنگ ماردا رہیا ہے۔ واہ ابو بکر میں تیرے حوصلے تو صدقے جاواں سائیں پیر ہی نہیں ہلایا۔ یہ گل بندیاں دی سمجھ وچ نہیں آندی وہ آندے نے کنڈا چبے تے بندہ پھڑک جاندا ہے سپ ڈنگ ماردا رہیا تے ابو بکر ہلیا ہی نہیں۔ میں کیا ابو بکر دا حوصلہ ہی ایڈا ہے جی ابو بکر دا حوصلہ ہی ایڈا ہے بھائی سائیں دا جنے پیر ہی نہیں ہلایا بھائی یار دا آرام خراب نہ ہو جائے ساڈی ہو جانے۔ حضور سرکار دے چہرے تے نظر ہے ہائے اللہ سب بھائیاں نو مرشد کامل عطا کرے۔ نالے تک دینے نالے فرما دینے اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا لے بھئی 10 منٹ اور نے میں تقریر کرنی باقی جدو موڑ آئے ادو کرا مڑ تو تبلیغ بڑی ہو جانی متوجہ ہے جناب۔ عزیزہ ندی وقار فرمایا اے تن میرا اے تن ہو گئے نا چشم سدے نے آنکھ نو باو آندے نے اے سارا وجود میرا آنکھی ہوئے سارا وجود اکھ بن جائے میں یار ویکھا۔ اللہ اکبر فرمانے نے اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا۔ مولا علی سرکار آئے آپ نے عصر دی نماز پڑھنی تھی حضور پڑھ لی سی سرکار آئے حضور نے سر جوڑی چرکھیا تھے حضور سو گئے جس لئے ڈیگر قضا ہوگی تھی حضور اٹھ بیٹھے
عرض کیتی سونیا میں ڈیگر دی نماز کوئی نہیں پڑھی تھی. حضور فرمایا علی آنکھیں تے معاف کرا دینا, آنکھیں تے سورج واپس لے آنے. میں صدقے جاواں اپنے مرشد علی سرکار تو عرض کیتی سونیا سورج نو آکھو پیچھاں. میرے پاک حضور سرکار دی انگلی اٹھی تے جدو انج اشارہ ہویا تے اللہ فرمایا سورج جتھے یار دی انگلی دا اشارہ ہے ٹر جا. مولا علی سرکار بھی حضور دا چہرہ پہ تک دینے. نماز قضا ہو گئی ہے. اللہ اکبر مگر نہ علی ہلے نے نہ صدیق ہلے نے. اے دے جان نو خطرہ ہے, اے دے نماز نو خطرہ ہے, لیکن علی نے دماد قربان کیتی ہے, صدیق پاک نے جان قربان کیتی ہے. مولا علی سرکار دا کی عقیدہ ہے کہ اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھی لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا کے کجا ہوئینا ڈٹھیا دے صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بجا ایک دیدار مرشد دا باؤ تے سانو لکھ کروڑا عزیزوں اور ساتھیوں, سارے بیلی نماز پڑھن دی کوشش کرو. اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنا دے وے. مسجد گئے کرو, مسجد دی آبادی دی کوشش کرو, مسجد دی آباد کاری دی طرف ذہن بناؤ اور مسجد دے اندر حاضری دیتا کرو. ہن میں علم نہیں کہ تسی مسجد کتنی تعداد جاندے ہو اس پنڈ والے, عمومی طور تے ویسے اسی مسجد الگاٹی مسلمان جاندے. عمومی رویہ یہی ہے کہ اسی مسیتے ایڈا نہیں جاندے. بیلیا مسجداں وال جایا کرو, مسجداں قیامت والے دن تواڈیاں سجدیاں دی گواہی دینی. اس واسطے اللہ دی بارگاہ وچ ضرور حاضر ہویا کرو. مائیاں واسطے اعلان ہے کہ 22 مارچ بروز اتوار ایک عمرے دا ٹکٹ بھی قرآن دادی نال نکلنا ہے. تے مائیاں ساڑیاں جڑیاں نے او اپنے محرم مرد دے نال مسجد جان با پردہ ماحول صرف خواتین دی محفل ہے. خواتین نو دین دی تربیت دی بڑی ضرورت ہے, دین دی تعلیم دی انہن بڑی ضرورت ہے. اور ایک تعلیمی اور تربیتی نشست ہوئے گی جدے وچ سیرت سیدہ زہرا پاک دا بیان ہوئے گا, اور خواتین و عقائد اہل سنت اور طریقہ دین و اسلام دسیا جائے گا. ساریاں بچیاں بہناں اس دے اندر شرکت کرن. اللہ تعالیٰ میرے تے آپ سب تے انہاں بچیاں تے عمران دے بھائی دوست سنگی اللہ انہاں ساریاں تے راضی ہوئے, اور اللہ ساڑیاں ساریاں دیاں دعاواں قبول فرمائے. نماز پڑھیا کرو, حضور نال نسبت والی ہر شے دا ادب کریا کرو, حضور دی آل نال عشق کریا کرو, صحابہ دا ازواج دا ادب کریا کرو. اللہ تعالیٰ سانو ادب والیاں چ بنائے. وما علینا الا البلاغ.